بہت مسائل ہوئے، بڑے معاملات ہوئے، بڑی تکلیفیں دی گئی. اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، اتنی تکلیفیں دی گئی، اتنی تکلیفیں دی گئی، اندازہ نہیں کر سکتے. کئی سال تک کے غریب نواز ایک درخت کے نیچے اپنی زندگی کو گزارتے رہے. آپ نے سنا ہوگا ایک جگہ جا کر کے بیٹھے تو کہا یہاں اونٹ بیٹھنے نہیں دیں گے، پانی بند کر دیا، بہت ستایا، جادو کیا. آخری میں یہ کیا، واقعات تو بہت ہیں ان کی زندگی پر، لیکن ایک آخری بات عرض کروں. آخری میں یہ کیا کہ وہاں اجمیر شریف کے اندر ایک جنات تھا. جنات تو بہت سے تھے، لیکن اس جنات کی خصوصیت یہ تھی، اجمیر شریف کے اس جنات، انا ساگر کے کنارے وہ کھڑا رہتا تھا اور لوگوں سے بات کرتا تھا. لوگ اس کی عبادت کرتے تھے، اس جنات کی عبادت کرتے. جب اجمیر شریف کے لوگ ہر جگہ سے ناکام ہو جاتے تو اس جنات کی مدد لیتے. اس کا نام تھا سادی دیو. اس جنات کا نام تھا سادی دیو. تو سادی دیو کو کہتے تھے کہ چل اب ہماری مدد کر. جب وہ چلتا تھا پیر پٹک کے تو زمین کانپنے لگتی، دھمک ہوتی تھی اس کے چلنے سے، سادی دیو کے چلنے سے. رائے پتورا نے کہا سادی دیو یہ فقیر نے ناک میں دم کر رکھا ہے، روزانہ لوگ اس کے ہاتھ پہ مسلمان ہوتے ہیں، اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اس پہ جو کرو کچھ اثر نہیں ہوتا، اب آخری میں تو ہی کچھ کر سکتا ہے. سادی دیو آیا، جنات تھا، وہ غریب نواز کے سامنے کھڑا ہو گیا. اب جنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ کتا بنے، بلی بنے، جانور بنے، جس روپ میں چاہیں وہ اپنے آپ کو ڈھال لیں. آپ دیکھیں کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے. اور اس کا اتنا قد اونچا کہ دیکھنے والوں کی ٹوپیاں گر جائیں. اب وہ کھڑا تھا، وہ غریب نواز کو کہہ رہا تھا نکلو یہاں سے، اجمیر چھوڑ کے جاؤ، کہیں اور جاؤ، ہندوستان چھوڑ کے کہیں اور جاؤ. غریب نواز نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا. آپ نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں، میں میرے نانا کے حکم سے آیا ہوں، اللہ اس کے رسول کے حکم سے آیا ہوں، میں یوں ہی نہیں جاؤں گا. تو اس نے کہا اگر نہیں جائے گا تو میں تجھے مار ڈالوں گا، مسل دوں گا اپنی انگلیوں کی چٹکیوں میں تجھے. سرکار غریب نواز نے فرمایا ہم مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے موت جب لکھی ہے تب، اگر اللہ نے موت ابھی لکھی ہے تو تیرے مسلنے سے میں مر جاؤں گا اور کوئی بات نہیں، اور اگر میرے اللہ نے میری موت نہیں لکھی ہے تو تیرے جیسے کروڑوں بھی جمع ہو جائیں تو بھی میرا کچھ نہیں کر سکتے. یہ مسلمان کا عقیدہ ضروری ہے کہ اللہ موت لکھ دے تو آدمی بیٹھے بیٹھے بھی مر جائے، موت کا وقت آ جائے تو کھاتے کھاتے بھی مر جائے، موت کا وقت آ جائے تو سوتے سوتے بھی مر جائے، اور موت کا وقت نہیں آئے تو پوری دنیا بھی مل کر کے مارنا چاہے تو نہیں مار سکتی. موت کا ایک وقت متعین اور مقرر ہے، اس لیے موت سے مت ڈرا کرو. موت وقت پر آئے گی، نہ ایک سیکنڈ پہلے آئے گی نہ ایک سیکنڈ بعد میں آئے گی، اس کا جو ٹائم ہے وہ آئے گی. اور اگر موت سے بچنے کے لیے مضبوط قلعوں میں جا کر بھی چھپو گے تو قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں میں جا کر کے چھپ جاؤ گے تو بھی تمہیں موت وہاں پر آ کر رہے گی. موت سے مت ڈرو، موت اپنے وقت پر آئے گی. بہانہ ہے سب، ایکسیڈنٹ ہو گیا تو مر گیا، بخار آیا تو مر گیا، کورونا ہوا تو مر گیا، فالج ہوا تو مر گیا، اٹیک آیا تو مر گیا، یہ سب بہانے ہیں. اللہ نے بلایا تو مر گیا، یہ بات اصل ہے. اللہ نے بلایا تو ورنہ کیا مرتا. کئی ایسے لوگ ہیں پوری اتڑی باہر پڑی ایکسیڈنٹ کے بعد لیکن بچا ہے، وہ پورا چاک چلا گیا ٹرک کا، بچا. اللہ نے بچانا چاہا تو بچا، اور اللہ نہ بچانا چاہے سینکڑوں ڈاکٹر بھی کھڑے رہیں کوئی نہیں بچا سکتا. موت وقت پر آئے گی، اتنا یاد رکھنا. اس لیے موت کا ڈر نکال دو دل سے. اور ایک بات آپ سے عرض کروں، جب موت کا ذکر آتا ہے تو سب کی پک پک ہونے لگتی ہے، ہاں ڈرنے لگتے، بڑے بڑے پہلوان لرز جاتے ہیں. میرے عزیز بھائی، اگر تو مومن اور مسلمان ہے تو یاد رکھ یہ دنیا کی زندگی سے بہت اچھی موت کے بعد کی زندگی ہے. 50x50 کے گھر میں رہتے ہیں ہم، کئی فیملی رہتی ہے. قبر اتنی بڑی ہے جہاں تک نظر جائے وہاں تک قبر ہی قبر ہے. کشادہ ہے، بہت دکھنے میں چھوٹی سی ہے، 2 گز زمین ہے، لیکن اگر تم ایمان والے ہو تو مشرق سے لے کے مغرب تک تمہاری قبر کشادہ ہے.
دیکھنے میں لگتا ہے او یہاں تو کوئی بستر ہی نہیں، لیکن اگر تم سچے وفادار رسول ہو تو وہاں جنت کا بستر ہے۔ بس شرط اتنی ہے کہ کوئی نبی کا وفادار ہو، کوئی ایمان والا ہو، سچا مومن ہو۔ قبر کی زندگی بہت خوبصورت ہے، اور اس سے زیادہ خوبصورت پھر انشاءاللہ جنت کی زندگی۔ یہاں تو 10 سال لوگ سوچتے ہیں ارے یار کتنا سوئیں گے قبر میں، تھک جائیں گے سوتے سوتے، ہے نا؟ یہاں 12-14 گھنٹے سو لو تو پیٹ دکھنے لگتی ہے، تو قبر میں تو سونا ہی سونا ہے، اور کتنا سوئیں گے، تھک نہیں جائیں گے؟ ارے نادان، دنیا کی چیزوں کو قبر میں تصور مت کیا کر۔ جب ہم قبر میں رکھے جائیں گے اور قیامت کے دن اٹھیں گے تو ایسا لگے گا کہ جیسے ہم نے رات تھے اور صبح کو اٹھ گئے۔ لیکن یہ سب ہے غیب کی بات، اور اللہ فرماتا ہے یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاؤ۔ دیکھنے میں قبر بہت چھوٹی ہے لیکن ہے بہت بڑی، بہت بڑی، کوئی تکلیف نہیں اس میں، بس شرط ایک ہے، کیا؟ اللہ رسول کے وفادار بنو، ایک ہی شرط ہے، اللہ رسول کے وفادار بنو۔ وفادار کون؟ جو چھوٹے سے مال کے لیے جھوٹ بولے وہ وفادار ہے اللہ رسول کا۔ جو جھوٹی قسمیں کھائے چھوٹے سے مال کے لیے اللہ رسول کا وفادار ہے۔ جو عورتوں پہ بد نظری کرے وہ اللہ رسول کا وفادار ہے۔ جو مسجدوں کو ویران کرے وہ اللہ رسول کا وفادار ہے۔ جو شراب کی اڈوں کو آباد کرے وہ اللہ رسول کا وفادار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اس کے رسول کے وفادار تو وہ لوگ ہیں کہ اللہ اس کا رسول جن چیزوں سے ناراض ہے وہ ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ اس کا رسول اگر باپ سے بھی ناراض ہے تو وہ باپ کو بھی چھوڑ دیتے۔ آپ کہیں گے ایسا بھی ہے؟ ہاں بالکل ہے، دیکھو حضرت ام حبیبہ یہ حضرت ابو سفیان کی سگی بیٹی ہے، حضور کے نکاح میں تھی، اللہ کے رسول کے نکاح میں تھی۔ ابو سفیان مدینے آئے، ایک مسئلے میں حضور کو منانا چاہتے تھے، ان لوگوں نے عہد توڑ دیا تھا۔ صدیق اکبر کے پاس آئے، صدیق اکبر نے کہا میں نہیں لے جاؤں گا حضور کے پاس۔ مولا علی کے پاس آئے، کہا میں نہیں لے جاؤں گا حضور کے پاس۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم نہیں لے جاتے ہو، حضور کے گھر میں میری بیٹی ہے، اور بیوی کی بات کون رد کرتا ہے؟ اور اللہ کے رسول تو زیادہ اس نے سلوک کرتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ۔ میری بیٹی کے پاس جاؤں گا، میری بیٹی کام بنا دے گی۔ دروازے پہ گئے، دستک دی، ام حبیبہ نے دروازہ کھولا، جیسے ہی باپ کو دیکھا بستر لپیٹ دیا، بستر بچھا تھا، چادر بچھی تھی، لپیٹ دیا۔ ابو سفیان کہنے لگے بیٹی بہت دنوں کے بعد آیا ہوں اس لیے تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ بہت دنوں کے بعد آیا اس لیے تو نے مجھے، میں تیرا باپ ابو سفیان ہوں۔ ام حبیبہ نے کہا باپ کو کون بھول سکتا ہے ابو سفیان، باپ کو کون بھول سکتا ہے، جانتی ہوں تو میرا باپ ہے۔ کہا پھر جانتی ہے تو بستر اٹھا کیوں رہی ہو؟ مہمان کے آنوں پہ بستر بچھائے جاتے اٹھائے نہیں جاتے؟ فرمایا بالکل بچھائے جاتے ہیں، مگر سن تو کافر میرے نبی کا دشمن ہے، اور میرے نبی کے پاک بستر پر میں ناپاک کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ اگر اللہ رسول ناراض ہے باپ سے، باپ کے ساتھ باپ کو چھوڑ دیا۔ یہ ہوتے ہیں نبی کے وفادار۔ حضور ناراض ہو جائے باپ سے تو باپ چھوڑ دیں، گناہوں سے حضور ناراض ہوتے ہیں اور ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے، ہم کیسے وفادار ہیں؟ نعرہ لگاتے ہیں نبی کے نام پہ جان دیں گے۔ میرے بھائی گناہ تو چھوڑ، پہلے جان دینے کی بات ابھی نہیں ہے، ابھی تو پہلے گناہ چھوڑنے کی بات ہے۔ ابھی تو داڑھی اپنے چہرے پہ چھوڑ دے، بال کو چھوڑ دیں، معافی دے دو ان بالوں کو جو منڈا منڈا کر